بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ذکر کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، فجر روزانہ قضا ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سے شادی کرنے کی طاقت ہے لیکن رشتہ نہیں لگ رہا ہے اور مال بھی ہے، شادی تک نفس پر قابو کیسے کریں؟ شادی تو انسان کی ایک ضرورت ہے اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مہیا رکھی ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، بریانی نہیں ملتی تو خشک ہی کھا لیتے ہیں، مگر کھا کر بھوک مٹا لیتے ہیں۔ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے باپ پریشان ہے اور مائیں رو رہی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ رشتے نہیں ہیں۔ اب آپ کے کچھ نخرے ہوں گے، وہ نخرے پورے نہیں ہو رہے ہوں گے بس، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص کو نکاح کی ضرورت ہے اور اسے کہیں بچی نہیں مل رہی۔ کتنی بچیاں ہیں جن کے ماں باپ کے فون خطوط مل کر اپنی بچیوں کے سلسلے میں جس پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور لڑکی والوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو بھی بہت سے لڑکے تیار ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کچھ نخرے ہیں کہ ایسا ہو فلاں ہو۔ یاد رکھو اس سلسلے میں حضرت علیہ السلام کی رہنمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو حدیث سناتے اور فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھو نبی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو نبی کیا کہتے ہیں، بس وہی تمہارا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ لڑکی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو منتخب کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، کبھی ان کے مال کی وجہ سے، کبھی ان کے جمال کی وجہ سے، کبھی ان کی حیثیت عرفی اور خاندانی مرتبے کی وجہ سے، اور کبھی ان کے دین کی وجہ سے۔ جس میرے امتی کو ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا ہے اسے دین والی کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جانا چاہیے۔ پھر دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ عقائد درست ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اور کم از کم نماز کی پابند ہو بس، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس سے عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے جس کے بغیر۔ اس لیے کم از کم نماز پابندی سے پڑھتی ہو، اتنا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، استاد بھی تھے، وہ اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، بہت صوفی باصفا تھے، نیک آدمی تھے، اہل اللہ اور بزرگان دین کے بہت عقیدت مند تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے بھی کہا کہ دعا کرو، بچی کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اور میں نے بس اتنا طے کیا ہے، عقائد درست ہوں، نماز کا پابند ہو، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہتا ہوں، اتنا ہی، چاہے عقیدت مند بھی نہ ہو لیکن بدتمیزی نہ کرتا ہو، برا بھلا نہ کرتا ہو، کیونکہ ایسے آدمی کے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے بس فرماتے تھے بس یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر، ان کا انتقال ہو گیا، کسی بچی کے بھی نکاح سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، سب اولاد کے بعد میں ہی نکاح ہوئے۔ تو یہ ہے۔ اور لڑکی والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ آپ کی بچی کے پاس رشتہ آئے ایسے شخص کا جس کا دین اطمینان بخش ہو اور اخلاق عمدہ ہو تو کر دو۔ یہ حضور علیہ السلام کی رہنمائی ہے، اور اس رہنمائی کے ساتھ یہ بھی فرما دیا الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ایسا نہیں کرو گے
تو پھر زمین پر عالمگیر فساد پھوٹے گا. اور وہی ہو رہا ہے کہ شادی خود تو نہیں کرتے کسی نیک دیندار سمجھدار اخلاق والے کو دیکھ کے، وہ بھاگ جاتی ہے تو روتے ہیں بیٹھ کے، لیکن خود نہیں کرتے دیندار سے شادی، نخرے کرتے رہتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ اگر سب کچھ ہو اور اس کے بعد چلا جائے تو کیا کرو؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے پاس مال بھی ہے اور آپ کے پاس شادی کرنے کی طاقت بھی ہے، تو حضور علیہ السلام کی رہنمائی کیا ہے؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. یہاں شارحین حدیث نے 2 ہی باتیں بتائیں، جسمانی طور پر فٹ ہو اور معاشی اعتبار سے گھر گرہستی کر سکتا ہو، بیوی کو پال سکتا ہو. بس اگر یہ 2 چیزیں ہیں وہی استطاعت ہے. جیسے الزاد والراحلہ حج کی استطاعت ہے کہ بدنی طور پر سفر کرنے حج کرنے کے قابل ہو اور مال کے اعتبار سے وہاں تک پہنچ سکتا ہو، سامان سفر اس کے پاس ہو. بس تو جیسے اس کا نام استطاعت ہے، ایسے ہی بدنی اعتبار سے فزیکلی فٹ ہو اور کوئی نقص نہ ہو، اور معاشی اعتبار سے ایک متوسط زندگی گزار لے سکتا ہو. بس تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام؟ اس سے کہہ رہے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ اپنا نکاح کر لے. اور اسی کو کہا ہے، نوجوانوں ہی کو خطاب کر کے کہا ہے تم ہی کر لو. بس کیونکہ مزید چکر رکھنا نہیں چاہ رہے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام. اتنا ہی ہلکا پھلکا معاملہ ہے، اگر یہ قابلیت ہے تو کر لو، کوئی لڑکی پسند کرو اور شادی کر لو اس سے. لیکن ہمارے سماج میں بڑوں والدین موجود ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں کو سرپرست بنا کر کیا جاتا ہے، اس کو شریفانہ طریقہ سمجھا جاتا ہے. اس عرف کی روشنی میں اپنے بڑوں کو آمادہ کر کے کر دو. اب ہو سکتا ہے بھائی اس سب کے باوجود بھی کوئی رشتہ نہیں پسند کر رہا ہو، کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اگر ایسی بات ہے تو پھر صبر، ورنہ تو حضور علیہ السلام نے پردیسیوں کے بھی نکاح کروا دی، اور غریب سے غریب آدمی کے بھی کرا دی، جو نہ مہر دے سکتا تھا نہ ولیمہ کر سکتا تھا، اس کا بھی نکاح کرا دیا حضور نے. تو ان سب دینی سہولتوں کے باوجود اگر مشکل ہو رہی ہے اور کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے تو اب صبر ہے. کیسے صبر کرے؟ روزہ رکھ کر صبر کرے. فعلیہ بالصوم، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھ کر کسر شہوت کرے، شہوت کو توڑتا رہے روزہ رکھ کر. لیکن حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 1 2 3 روزوں سے کسر شہوت نہیں ہوتی، بلکہ شہوت میں اضافہ ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے بھوک میں شہوت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے کیوں اس کا حکم دیا؟ تو فرمایا کہ اس کا فائدہ تو ہوگا جب بکثرت روزے رکھے گا، تب اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ رفتہ ضعف پیدا ہوگا اور پھر اس کو صبر کر لینا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بکثرت روزے رکھے. بکثرت کی بھی حضرت نے ایک توجیہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں کفارے کا روزہ 2 مہینے رکھا جاتا ہے. تو مستی ٹوٹنے کے لیے رکھایا گیا ہے، تو 2 مہینے کم سے کم روزہ رکھے، پھر گیا اب دے، پھر نہیں انتظام ہوا تو اور 2 مہینے روزہ رکھے، پھر گیا اب دے. اب ایسا کرنے سے تو کہیں کسی غریب سمجھدار کو دیکھ کے شادی کر لینا ہی بہتر ہے، سمجھے جی؟ تو وہی کر لو، سمجھے جی؟ اب رہ گیا ذکر اور فجر.
تو بھائی اس کے بارے میں بار بار بات آ چکی ہے، پھر بھی پوچھو تو یاد دہانی ہو جائے گی، یا پوچھنے والا پہلے نہ رہا ہو کسی مجلس میں۔ وہ یہ کہ ذکر نہیں ہو رہا ہے، فجر نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہنا چاہیے کہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا ہوں وقت پر۔ نفس بڑی چالاکی کرتا ہے، اسے نامعلوم فاعل کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، بس۔ تو کرنے والا کون ہے بھائی؟ تو کرنے والے تو آپ خود ہی ہیں۔ تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جو کام آپ نہیں کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کریے۔ جو نماز قضا ہو جا رہی ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، ادا کریے۔ جب قضا کر سکتے ہیں تو ادا بھی کر سکتے ہیں، جب ذکر ناغا کر سکتے ہیں تو پابندی بھی کر سکتے ہیں۔ سکنا تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ کا ایک دھوکہ ہے جو نفس و شیطان ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں ایسی بات پر۔ بار بار غور کرو، جتنا غور کرو گے سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ نہیں کر رہے ہو وہ کرنے سے ممکن ہو جائے گا، کرو، ہو جائے گا وہ کام۔ اب کوئی ہمارے پاس جو ہے جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ صاحب آپ تو کرنا نہیں چاہ رہے ہم کروا دیں، تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہنر۔ ایسا ہنر ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، لوگوں کو مجاہدہ ہی کائے کو کرنا پڑتا۔ ایسا کوئی ہنر ہمارے پاس نہیں۔ آپ چاہیں تو ہو جائے گا، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، وہ آپ کے چاہنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کاروبار شروع کر سکتی ہے، جبکہ شوہر مالی اعتبار سے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہو جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اگر کر رہا ہو تب بھی اس کے پاس اپنا مال ہے تو اپنے مال میں تصرف کرنے کا وہ حق رکھتی ہے کہ اپنے مال سے کاروبار کر سکتی ہے، خیرات کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا اپنا مال ہو، اپنی ملکیت ہو۔ شوہر کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتی، اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتی ہے۔ شوہر کی ملکیت میں پرمیشن کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے۔ اجازت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یا تو صراحتاً ہو، یا دلالتاً ہو، یا عرفاً ہو، یہ بھی کافی ہے۔ صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھ لے اور وہ بول دے کہ ہاں بھائی کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور دلالتاً یہ ہے کہ اس کا بھی منشا ہو کہ بیوی کچھ محنت کرے تو کچھ ہماری برکت ہو جائے اور کام اچھا چل جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی کر سکتی ہے۔ اور عرفاً یہ ہو کہ وہ تصرف سماج میں کیا ہی جاتا ہے، سب کو علم ہوتا ہے اس کا، ہر شوہر جانتا ہے کہ ایسے خرچے بیوی کو تو کرنے پڑتے ہیں، وہ کرتی ہے، تو اس کو بھی اذن کہا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے مال میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بالخصوص جو صورت پوچھی جا رہی ہے کہ شوہر حقوق بھی نہیں ادا کرتا، تو حقوق نہیں ادا کرتا تو اسی صورت میں تو اس کے مال میں سے بقدر ضرورت لے لینا بھی درست ہے۔ حضرت ہندہ نے پوچھا تھا کہ ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہیں اور ضرورت بھر بھی نہیں دیتے ہیں خرچہ، تو کیا میں ان کے مال میں سے لے سکتی ہوں بقدر ضرورت؟ تو حضور نے فرمایا جمع کرنے کے لیے نہیں لے سکتی ہو، ضرورتوں کے لیے لے سکتی ہو، چاہے وہ نہ دے بغیر اجازت بھی لے سکتی ہو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ اپنا حق ہے، حق کے حد تک لے سکتی ہے، حق کے حد تک لے سکتی ہو۔ تو یہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے مال میں سے چوری نہیں کر رہی ہے، اپنا مال ہے کہیں کاروبار میں لگا کر، یا اس کو اس کے ذریعے سے کچھ سامان کپڑے وغیرہ خرید کے لا کے عورتیں گھروں میں بیچ لیتی ہیں، کچھ برتن جو ان کی عزت کے ساتھ وہ کچھ کاروبار کر کے انکم کا ذریعہ بنا لے سکتی ہیں، تو اپنے مال سے ہر حال میں بنا لے سکتی ہیں۔ بطور خاص جب شوہر حقوق بھی نہیں ادا کرتا تو اسے ذریعہ حلال کا بنا لینا چاہیے کہ کسی حلال ذریعے سے آمدنی ہو جائے اور گھر گھرستی چل جائے۔ کچھ دنوں سے حقر کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہو رہی ہے، وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، پڑھائی میں دل کیسے لگائے، رہنمائی فرمائیں۔
آپ پہلے یہ غور کر لو کہ پڑھائی کیا ہے، کوئی ضروری کام ہے یا تفریح تماشا ہے، اس پہ غور کر لو۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ اہم ضروری کام ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرے مستقبل کی ضرورت ہے، یہ میری آخرت کی ضرورت ہے، اگر دین کا علم ہے، اور اگر دنیا کا علم ہے تو کم از کم اپنی معاش کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ طے کرو گے کہ یہ ایک ضرورت ہے تو پھر جی نہیں لگنے کا اور وقت ضائع ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ضروری کاموں کے لیے تو آدمی اپنا ٹائم خود ہی استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی حماقت نہیں کرتا۔ تو یہ حماقت نہ کرو، وہ پلر والے سیدھے بیٹھ جاؤ آگے ہٹ کے۔ اس کے لیے ابھی بول کے آیا تھا مولانا سے کہ وہاں کرسیاں رکھاؤ، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے، اس لیے کرسی رکھ کے وہ جگہ کو محفوظ کر دو۔ یہاں سونا ہے تو کائے کو آ کے بیٹھا بھائی، اوپر جا کے کہیں سو جانا خاموش۔ ادب سے بیٹھو، تمیز سے، تہذیب سے۔ ہماری طبیعت خراب ہے پھر بھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سمجھے آپ لوگوں کو سستی سوجتی ہے، کمر دکھتی ہے آپ لوگوں کی۔ وہ لگا کے وہاں رکھ دو، بیمار ہے تو اوپر بیٹھو، صحت مند ہو تو ادب سے بیٹھو۔ 1000 دفعے بولنے کے باوجود وہی حرکتیں کرتے ہو، تو اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ سر اٹھا کے دیکھتے رہیں تو یہاں سے نظر نہیں آئے گا، ایسا سمجھتے ہیں چالاکی سے۔ کیا تمیز ہے کہ اس کو کہ ہر دفعے کہا جائے، ہر دفعے کہا جائے۔ اب اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اوپر بیٹھ جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ مطالعہ کرنے کی عقل کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مطالعہ کرتا بھی ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی سے سنا ہو تو سمجھ لو، یا اپنے استاد سے مشورہ کرو اور ان سے معلوم کرو کہ میرا لیول کیا ہے۔ اپنے لیول کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے لیول کے حساب سے کتاب کا انتخاب کرو، پھر اس کا مطالعہ کرو۔ نہیں تو پڑھنے پڑھانے میں لگے رہو، اسی پر محنت کر لو۔ جب استعداد پیدا ہوگی تب مطالعہ کرنا۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک نگراں ہوں، طلباء کے پاس سے کبھی فون ملتا ہے تو کیا ان سے ان کا فون کھلوانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا تھا، یا پھر باقی تمام چیزیں کو دیکھنا، کیا یہ درست ہے؟ بھائی طلباء کو اگر آپ نے منع کر دیا ہے کہ انہیں فون نہیں رکھنا چاہیے اور پھر ان کے پاس ملے تو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور معاہدے کو توڑا ہے، اس لیے ان سے اس کو ضبط کر کے دفتر میں محفوظ کر دیا جائے، اور جب ان کے ایک سرپرست آویں یا وہ جانے لگیں تو ان کی ملکیت ان کو دے دی جائے، اگرچہ کہ وہ طالب علم کے لیے ایسا نقصان ہے کہ جس کو ضائع بھی کر دیا جا سکتا ہے، لیکن نہ کیا جائے، سرپرست کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا جائے اور کہا جائے کہ دوبارہ پھر کہیں ملے گا تو پھر ہم اخراج کر دیں گے، پھر مدرسے کے ماحول میں آپ کے بچے کو نہیں رکھیں گے۔ اس کی ذمہ داری سرپرستوں کی بھی تو ہے کہ وہ اس کی فکر کریں۔ باقی سب اس میں ڈھونڈنے، کھوجنے، تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا تھا تو بھی اس کو نہیں وعدہ خلافی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا تھا تو بھی وعدہ خلافی بھی ہوئی اور گناہ بھی ہوا۔ اب ہم کیا لے کے بیٹھ کے تلاش کریں گے اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا؟ بس اتنا ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیوں رکھا، بس ختم۔ بس اتنا ہی کافی ہے ثبوت کے واسطے کہ ہم ضبط کر لیں اس کو، اسی کے لیے اتنا ہی کافی ہے بس۔ سوال یہ تھا کہ اس عاجز کے کچھ قدیم دوست احباب ہیں جن کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میرا ماضی کیا تھا اور کون سے گناہ میں مبتلا تھا۔ اب ان سے مستقل تو کوئی رابطہ نہیں ہے، مگر جب بھی رابطہ ہوتا ہے تو وہ لوگ یاد کرواتے ہیں کہ تو اب مولانا بن گیا ہے، مگر پہلے کیا تھا ہم کو معلوم ہے۔ تو کیا ان سے رابطہ بالکل ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ بولوں کہ آپ بھی اچھے بن جاؤ تو وہ بولتے ہیں کہ تیرے بارے میں ہم کو معلوم ہے، تو کیوں نصیحت کرتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی جہالت ہے۔ کوئی آدمی خراب تھا اچھا بن گیا تو اب تو اچھا بن گیا، اب تو اس کی بات سننا چاہیے۔ پہلے کیا تھا، پہلے کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ پہلے کیا تھے حضرت وحشی، حضور کو بھی معلوم تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے اسلام کو قبول کیا، انہیں صحابیت کا شرف دیا،
اور سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا۔ اس لیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کی سرشت صحیح نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ 100% غلط طریقہ ہے۔ کسی کے بھی بدل جانے کے بعد اس کے ماضی سے اس کو عار دلانا بدترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ کسی کو عار نہ دلانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت خالد دشمنان اسلام میں پہلے نمبر کے دشمن تھے، مگر کسی نے بتایا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اب آ کے مسلمان ہو جائیں، انہوں نے ذکر کیا ہے دوستوں کے سامنے کہ اب میں بھی مسلمان ہو جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ بس اتنی اطلاع ملنے پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے ممبر پہ چڑھ کر نصیحت فرمائی کہ دیکھو، اگر خالد آ کر مسلمان ہو جائیں تو چونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان سے صدمہ پہنچا ہوا ہے، کسی کے باپ کو مار دیا، کسی کے بھائی شہید کر دیا، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے رشتہ دار کو، کیونکہ جنگوں میں معرکوں میں وہ بہت آگے آگے رہتی تھی، تو انہیں ماضی کی کوئی بات یاد مت دلاؤ، تو بیچارے کا دل دکھے گا، اس لیے پرانا یاد مت دلاؤ، اب تم معاف کر دو، بھول جاؤ بس۔ اب وہ آ رہا ہے اسلام میں تو آ جانے دو اور امن سے رہنے دو اسلام میں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، یہاں کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو مسلمان ہیں جن کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ تو اخلاق سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ کسی کے بھی ماضی کو یاد دلا کر عار نہیں دلانا چاہیے، بدترین گناہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جب وہ ویسے ہی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ تعلقات تو مت ختم کرو ان سے، کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو دوست کا حق سمجھ کے برداشت کرو، اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا اس کا اللہ رب العزت۔ اور اگر آپ ان کو اچھی بات بتاتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو چھوڑ دو، ایک آدھ مرتبہ بتا کے دیکھ لیا، اب وہ ہماری بات کو بات نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا ماضی اچھا نہیں ہے، تو چھوڑ دو، اب بولنا چھوڑ دو ان کو، مگر ایک آدھ مرتبہ دعوت دے کے دیکھو کہ بھئی وہ بھی اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جائیں، اچھا ہے۔ نہیں، ان کا مزاج ایسا ہے تو چھوڑ دو، وہ جانے، اللہ جانے، بس زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈرایا بھی ہے۔ حضرت حکیم صاحب شاعروں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا مخاطب بنا لیتے ہیں، تصوری مخاطب بنا لیتے ہیں کسی کو، کسی قریبی کو، اور اس کے نام سے کہتے ہیں، جو بھی رباعی غزل وغیرہ کہتے ہیں تو اس کے نام سے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کا حال بیان کرتے ہیں، اس شخص کا حال نہیں بیان کرتے، اس کے نام سے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے ایسے ہی کسی صاحب نے اپنی تکلیف سنائی کہ لوگ ہمارے ماضی کے تانے دیتے ہیں، ہم تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر چیز سے نکل گئے، ہم سچی توبہ پہ قائم ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایسا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے تو حدیثیں سنائی، احکام سنائے، اور پھر حضرت کو جوش آیا تو حضرت نے جذبات میں فرمایا۔ میر صاحب ایک حضرت کے خلیفہ تھے، بہت قریب مقرب خدام میں سے تھے، تو حضرت کے کئی اشعار میں خطاب ان سے کرتے ہیں حضرت، یا ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام سے کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ گل رخوں سے ملا کرتے تھے میر، یعنی حسیناؤں سے ان سے معاشقے کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت میر صاحب کا حال نہیں بیان کر رہے حضرت، یہ ان کا خطاب کرتے ہیں ان سے۔ گل رخوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے، مت کرے کوئی تحقیر میر کی، رابطہ رکھتے ہیں وہ اب اللہ سے۔ جب اللہ کے مقربین میں ہو گئے تو ان کی بربادی ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ان کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور ولی ہر وہ بندہ ہے جس نے سچی توبہ کر لی ہے اللہ سے، وہ ولی ہے۔ جو اس کو ستائے گا اللہ جنگ کرے گا اسے۔ تو اس لیے ان کو بھی چاہیے
کہ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسا کام نہ کریں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے تو آپ اس کا برا مت مانیے اور درگزر کر دیا کیجیے، معاف کر دیا کیجیے ان کو۔ گزارش یہ ہے کہ بندے کا دل ذکر کی طرف پوری طور پر متوجہ نہیں ہوتا، دل کو ذکر کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کچھ علاج تجویز فرمائیں۔ دیکھو کچھ ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ جگہ سکون کی ہو اور کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور ممکن ہو میسر ہو تو خوشبو کا استعمال کر لیا جائے، کیونکہ میٹھی چیز سے جگر کھلتا ہے اور خوشبو سے دل کھلتا ہے، اس لیے خوشبو کا استعمال کر لیا جائے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا۔ وہاں شور نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، ایسی آوازیں نہ ہو جو ذہن کو مشوش کرتی ہوں۔ بس یہ ظاہری اسباب ہیں، میسر ہو تو ان ظاہری اسباب کو اختیار کر لیا جائے۔ سکون کی جگہ آرام سے بیٹھ کر، سکون کا وقت ہو، خود بھی زیادہ تھکے ہوئے نہ ہوں، تھوڑا سا خوشبو کا استعمال کر لیا جائے اور پہلے درود شریف پڑھ کے برکت لے لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توجہ اور رحمت لے لی جائے، پھر اس کے بعد اپنے معمولات شروع کیے جائیں۔ اتنا تک تو آپ کے اختیار میں ہے، وہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد جی لگے نہ لگے معمول پورا کر لیں، بس جی لگا رہنے کی فکر نہ کریں کہ لگا رہے کنٹینیو، اس کی فکر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ لگا رہے گا بھی، ہو سکتا ہے نہیں لگے گا، بیچ میں تشویش ہو جائے گی، تو جانے تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اجر پر، آپ کے ثواب پر، آپ کے نفع پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا بس البتہ جو اختیاری اسباب ہیں ان کو اختیار کر لو، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یا تو بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں یا غیر ضروری فضول سوال کرتے ہیں۔ ان کی عرض گزارش یہ ہے کہ 4 مہینہ جماعت میں جانا فرض ہے یا واجب ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یا تو بالکل ہی جاہل ہوگا، کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا یہ سوال کرنے والا، یا پھر بیماری ہے کہ خواہ کے مسائل اٹھا کر کے لوگوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کی جائے اور لوگوں کے درمیان میں اختلافات کو ہوا دی جائے۔ بس اور کیا ہوتا ہے ایسے سوالات کا مقصد ہے؟ ایسے سوالات مت کرو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات مت کرو جس کا جواب ملے تو شرمندگی ہو، ایسے سوالات مت کرو۔ یہ تو ایسا سوال کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کیا اتنی بات تھوڑی بہت دین کی جانکاری رکھنے والا نہیں سمجھتا کہ فرائض واجبات کیا ہیں؟ اسے نہیں معلوم ہے؟ بھئی یہ ایک دین کا کام ہے، جس کو موقع ہے، جس کو فرصت ہے اور ضرورت سب کو ہے اپنے دین مضبوط کرنے کی، اپنا ایمان و یقین بنانے کی، تو جائے وہ جماعت میں، نہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اگر اس سے مناسبت نہ ہو تو کسی اور راستے سے دین کی فکر کرے۔ ایک صورت چھوٹی عمر ہے تو تعلیم حاصل کر کے دیندار بننے کی ہے کہ بھائی مدارس کے ماحول سے دینداری اختیار کرو۔ بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے تو جماعت میں جا کر دینداری اختیار کرو، یا کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر دینداری اختیار کرو۔ مختلف راستے ہیں، یہ سب دین کے راستے ہیں، اور ان دین کے راستوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں کو غلطی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت سے منکرات پر نکیر کرتا رہتا ہوں تو ایسے سوالات مجھ سے مت کرو کہ جس کے جواب کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو تسکین دے سکیں، ایسے سوالات مت کرو۔ دعوت و تبلیغ ایک دین کا کام ہے اور ایک اچھی محنت ہے اور ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں رفتہ رفتہ، وہ بھی جہالت کی وجہ سے، کہ جو چیزوں پر ہم نکیر کرتے رہتے ہیں اور ہم بولتے رہتے ہیں، وہ فرض ہے عالم کا کہ وہ بولتا رہے کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ غلطیاں مدرسوں میں بھی ہوتی ہیں، مدرسوں میں بھی بولتے رہتے ہیں، غلطیاں علماء بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کہا جاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے
آپ کو اگر جماعت میں جانے کی دعوت دی جا رہی ہو اور آپ کا تعلق کسی شیخ سے ہو تو اپنے لیے پوچھو کہ میرے یہ احوال ہیں اور مجھے بلایا جا رہا ہے، ساتھی بلا رہے ہیں، چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، آپ میرے حالات کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں۔ تو سالک کو اپنے حالات شیخ کو معلوم ہے، اس سے پوچھے، صرف اپنے بارے میں، اپنے بارے میں پوچھے صرف۔ اب یہ فرض ہے، واجب ہے، تو یہ تو ایسا مفروضہ ہے کہ خامخواہ کا ایک سوال ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب مولانا خلاف ہیں، بول دیں گے، اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیں گے اور آپ اس کو دلیل بنا کے پیش کریں گے۔ تو میں ایسا بدھو مخالف تھوڑی ہوں بھائی۔ دین کی بنیاد پر اختلاف ہے، جو بھی ہے اللہ کے واسطے ہے، اور ان سے بھی محبت ہے، اور ان کے کام کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، سب کچھ۔ لیکن جہاں گڑبڑ ہے اس کو گڑبڑ بولتے ہیں، جہاں غلطی ہے اس کو غلطی بولتے ہیں، بس یہ ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد کتاب یاد نہیں رہتی، یاد کرنے کے لیے مطالعہ نہیں کیا جاتا، عمل کرنے کے لیے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جو باتیں آپ پڑھیں گے اس میں جو اپنے عمل کی باتیں ہیں اس پہ عمل شروع کر دینا چاہیے۔ جو اثر کی باتیں ہیں وہ تو خود بخود ہوتا ہے، جو اچھی باتوں کا، دین کی باتوں کا اثر ہے وہ تو پڑھتے وقت خود بخود ہوتا ہے۔ تو جس پہ عمل کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھنے کو تو قرآن بھی نہیں کہا گیا کہ سارا قرآن یاد رکھو آپ۔ جب آپ کو اللہ میاں قرآن یاد رکھنے کا بھی پابند نہیں کیے ہیں تو کسی اور کتاب کا یاد رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رہے، بھول جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب، کوئی چیز آدمی مطالعہ کرتا ہے، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، مگر یہ کہ ہر وقت یاد نہیں آتا۔ جب کوئی بات اس کے مناسب پیش آتی ہے تب یاد آتا ہے، تو اس کو بھول جانا نہیں بولتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 30 پاروں کی طرح وہ کتاب بھی یاد ہو جائے مجھے، یاد رکھ کے کیا کرو گے؟ اس کے حروف، اس کی عبارتیں یاد رکھ کے کیا کرو گے؟ ہاں، اس میں ایک بات تھی کہ یہ بہت بری بات ہے، یہ کہ فلاں بزرگ کے ساتھ کسی نے ایسا معاملہ کیا تھا جب انہوں نے غصے کو اس طرح ضبط کیا۔ اب آپ پڑھے، بھول گئے، ذہن سے نکل گیا، لیکن ایک دفعہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو فوراً یاد آئے گا وہ قصہ۔ تو بھولے کہاں ہے؟ ذہن میں، لیکن وہ اس کے 5-6 خانے ہیں، وہ پیچھے کے خانے میں چلے جاتا ہے، اس کے پیچھے کے خانے میں چلے جاتا ہے، اور عند ضرورت یاد آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بخاری میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور خطبہ دینا شروع کر دیا تو قیامت تک ما کان ما یکون بتا دیا، سب کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا، سب بتا دیا ایک ساتھ۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حفیظہ من حفیظہ و نسیہ من نسیہ، جو یاد رہا، جو بھول گئے۔ بہت باتیں کہی تھیں حضور نے، سب تو یاد ہے نہیں، کچھ یاد ہیں اور بہت ساری بھول بھی گئے ہم۔ لیکن بھولے کیسا؟ جب وہ نشانی سامنے آتی ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ بات تو نبی نے فرمائی تھی، جیسے یہ بات تو کسی کتاب میں میں نے پڑھی تھی، ایسے تب یاد آتا ہے۔ اور اس کی مثال دی انہوں نے، اس کی مثال ایسی دی، کوئی دوست بہت دنوں تک بچھڑ جانے کے بعد، کافی عرصے کے بعد آتا ہے تو اول وہلہ میں نہیں سمجھ میں آتا کون صاحب ہیں یہ۔ جب وہ ذرا سا غور سے دیکھتا ہے، اچھا آپ فلاں ہیں نا، ہاں وہی ہے، تو کیا ہوا وہ؟ تو وہ فائل پیچھے گئی تھی تو وہ سامنے آ جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ فائل مٹ گئی ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے، صرف وہ پیچھے چلی گئی ہے، وہ آتی ہے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ اس کو ردی میں بھی ڈال دیں تو ماہرین وہاں سے بھی نکال کے لا لیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ کہاں جائے گا؟ موبائل کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ایسا ضدی ہے کہ اس کو کہیں سے بھی ڈیلیٹ کرو پھر جا کے کہیں بیٹھتے، وہاں سے ڈیلیٹ کرو پھر کہیں اور رہتے، وہاں سے ڈیلیٹ کرو پھر کہیں رہتی ہے، کہیں غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ کے فون میں سے بھی نکل جائے تو پھر اس کو ڈیٹا بیس میں سے نکال کے لایا جا سکتا ہے، پھر لا کر کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سمجھو آپ کا حافظہ تو اس سے بھی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کہیں نہیں جائے گا، سب رہے گا۔
عند ضرورت یاد آتا ہے، پڑھا ہوا عند ضرورت یاد آتا ہے۔ پورا پورا یاد رکھنا علامہ انور شاہ کشمیری کا کام تھا، سب کا کام نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ وہ یاد رکھتے تھے اس کو، اور انہوں نے بھی حد مقرر کر دی تھی۔ حضرت کشمیری فرماتے تھے کوئی کتاب لا کے دو، ایک دفعہ پڑھوں گا 40 برس تک اسی طرح سناؤں گا، 40 برس کے بعد ہو سکتا ہے خلاصہ بتا دوں گا، اسی طرح نہیں سنا سکوں۔ تو ان کے پاس بھی ایک حد تھی، اس کے آگے وہ مشکل تھا۔ اس واسطے پریشان مت ہو، مطالعہ کرنے میں برکت ہے۔ البتہ کتاب اپنے استاد سے معلوم کرنا چاہیے کہ میرے لیول کی کون سی کتاب ہے، اسے معلوم کرنا چاہیے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ کیا دل کو ہی نفس کہتے ہیں؟ بعض حضرات نے دل ہی کو نفس کہا ہے، لیکن نفس ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ ملکہ راسخہ ہے، اور اس کا کام جو ہے برائیوں کا حکم دیتے رہنا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام یہی ہے۔ اسی ملکے کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے، قابو میں کیا جاتا ہے اپنی روحانیت کو غالب کر کے۔ کیوں کہ نفس جو ہے وہ ملکوتیت کے مقابلے میں حیوانیت کا نام ہے، اور انسان فرشتہ فرشتہ ہے، جانور جانور ہے۔ جانور فرشتہ نہیں ہو سکتا، فرشتہ جانور نہیں ہو سکتا، لیکن انسان ہے جو جامع حیوانیت و ملکوتیت ہے۔ انسان کے اندر فرشتہ پن بھی ہے، جانور پن بھی ہے، اس کی بھی کچھ کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے کمالات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اللہ نے جنگ کرا دی دونوں کی، کہ ملکوتیت کی حیوانیت سے جنگ چلتی رہے گی شعور آنے سے لے کے موت تک۔ وہ جو حیوانیت ہے وہ نفس کہلاتا ہے، وہ برائی ہی کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور جو ملکوتیت ہے یہ ہماری وہ کیفیت ہے جو ہم کو بھلائی کی دعوت دیتی رہتی ہے۔ کبھی آپ غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہر شخص کو، عام سے عام آدمی کو سمجھ میں آئے گا، اس کے دل میں ایک اچھی بات آتی ہے تو فوراً بری بات آتی ہے، اور دل میں بری بات آتی ہے تو فوراً اچھی بات آتی ہے۔ تو یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے، ہر آدمی غور کر کے دیکھ لے۔ جیسے کسی آدمی نے کہا کہ بھائی کل سیکنڈ سنڈے ہے، چلنا ہے، اس کے دل میں آیا کہ چلنا ہے، جانا ہے۔ یہ جانا ہے کہ خیال کے فوراً بعد کوئی مانع، کوئی رکاوٹ اور کوئی نہیں جانے کا تقاضا بھی آتا ہے، تو پھر وہ مقابلہ کرتا ہے اور اس کو فتح کرتا ہے تو آ جاتا ہے، اور اگر مقابلے میں ہار جاتا ہے تو نفس غالب آتا ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، نماز کا ارادہ کرو، آپ روزے کا ارادہ کرو، خیرات کا ارادہ کرو، تلاوت کا ارادہ کرو، ذکر کا، کسی بھی چیز کا۔ بیٹھے بیٹھے آدمی نے کہا بھائی خالی ہیں تو لاؤ تلاوت کر لیں، فوراً خیال آئے گا کہ نہیں تھوڑا آرام کر لیں، یا دوسری کتاب پڑھ لیں، یا کچھ اور کر لیں، تو دوسرا خیال ضرور آئے گا انسان کو۔ اور اگر برا خیال آیا کہ انسان نے سوچا کہ ارے یہ سوال کر رہا، جھوٹ بول دینا چاہیے، تو میں اس کو گھما دوں پھرا دوں، اس کے ساتھ ہی خیال دل میں ضرور آئے گا کہ نہیں یہ تو بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ آئے گا۔ یہ جنگ ہے دونوں کی، چلتی رہتی ہے، مسلسل چلتی رہتی ہے۔ حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے ملکوتیت کو حیوانیت پر غالب کرو، یعنی اپنی روحانیت کو اپنے نفس پر غالب رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایک ملکہ، یعنی ایک قوت جو اللہ نے انسانی قوات میں رکھی ہے، ایک طاقت، ایک قوت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ طالب علم کو ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعض طلبہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنا ضروری نہیں۔ بعض طلبہ کہتے ہیں تو بعض طلبہ کے کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ استاد کیا کہتے ہیں، عالم کیا کہتا ہے، محقق کیا کہتا ہے، اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ طالب علم تو کہتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ذکر کرنا ایک اچھا عمل ہے، اور نفس کہتا ہے کہ مت کرو، یہ کہتا ہے۔ تو طالب علم اگر ہے تو اس کو دو چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ
کہ اگر اس کے ذکر میں مشغول ہونے سے اس کے طلب علم میں کوتاہی ہو رہی ہے اور علم کو نقصان پہنچ رہا ہے، تب تو اس کے لیے علم میں مشغول ہونا ذکر میں مشغول ہونے سے افضل ہے، اور اس کا اجر بھی اس کو اس میں مل جائے گا۔ لیکن طالب علم کا اپنا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ صاحب میں سارا وقت تو طلب علم میں لگاتا نہیں ہوں، اگر مل جائے تو بھی نہیں لگاؤں گا، ذکر کا ٹائم میں ذکر چھوڑ دوں گا بھی تو وہاں پر کوئی اور اچھا کام تو کروں گا نہیں۔ تو جب ایسا ہے تو نفس ورغلا رہا ہے، نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ اس وجہ سے ذکر جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقتیں ہیں، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، حافظے میں برکت ہوتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اور طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سے فوائد ہیں، اور یہ فوائد معین تعلیم و تربیت ہے۔ اس وجہ سے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو بھی تھوڑا وقت ذکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں۔ جن کو ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک پورا خاکہ ہی بنا دیا قصد السبیل میں، کہ جو عالم مشغول اس کے لیے یہ، عالم غیر مشغول کے لیے یہ، اور غیر عالم مشغول کے لیے یہ، اور غیر عالم غیر مشغول کے لیے یہ۔ تو قصد السبیل تو چھپی بھی ہے، بہت تسہیل کر کے چھپا دی گئی ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر حضرت نے سب خاکہ بنا کے دے دیا ہے، اس کو ملحوظ رکھو۔ ذکر سے محروم ہونا اچھا نہیں ہے۔ ہاں ایک طالب علم ہے، جیسے امتحان کے دن ہے تو تیاری کرنی ہے، کسی کتاب میں کمزور ہے، ابھی تک مطالعہ پورا نہیں ہو سکا، ان دنوں میں اگر وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے اور ذکر کے بجائے بھی پڑھتا ہے اور اس کے بجائے بھی تیاری میں لگا ہوا ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، بلکہ اس وقت وہی افضل ہے اس کے واسطے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کر کے کہ طلبہ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ چھڑا دیتا ہے، چھڑا کے کوئی اچھا کام کراتا ہے کیا؟ اس کے بعد اچھا کام تو نہیں کراتا، وہ ٹائم بیکار جاتا ہے، وہ کسی کام میں بھی نہیں جاتا۔ تو وہ بیکار جانے کے بجائے اللہ کے ذکر میں جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بتایا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ ایک درخت ہے، الحمدللہ ایک درخت ہے، لا الہ الا اللہ ایک درخت ہے، اللہ اکبر ایک درخت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنے بھی ذکر ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، تسبیح و تحمید، ہر ذکر ایک چھوٹے چھوٹے پودے رکھے ہوئے ہیں، جیسے نرسری والے کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف تیار کر کے رکھ دیتا ہے، مگر وہ وہاں پلتے بڑھتے نہیں ہیں، اسے لے جا کے باغ میں، چمن میں، پارک میں لگانا پڑتا ہے، وہاں اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ تو پودے ہیں نرسری میں صرف جنت کے۔ اب جو شخص اپنے جنت کو باغ و بہار بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ جب سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ کا پودا فرشتہ لگا دے گا، لیا کر کے وہ الحمدللہ کہے گا، وہ پودا لگا دے گا۔ اب ان پودوں کی تربیت اور مالی گیری اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، اللہ اس کو بڑھائیں گے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب کریں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تاکہ جب ہم پہنچیں اپنی جنت میں تو بالکل تیار ریڈی جنت ہو ہماری۔ تو کتنی بڑی بات، اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیسا اچھا پیغام بھیجا ہمارے واسطے، کیونکہ ہم ان کی ملت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت ابراہیم کی ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہے۔ تو بھائی ذکر اللہ کے بارے میں یہ بھی نفسانی دھوکے ہوتے ہیں، اور دیکھو شیاطین تو جیسے جنات میں ہوتے ہیں نا، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے جیسے جنی شیاطین سے ڈرنا چاہیے، انسی شیاطین سے بھی ڈرنا چاہیے، کہ انسانی شیاطین بھی بھٹکاتے ہیں، کیونکہ یہ بات قرآن میں ہے نا، آخری آیت قرآن کی یہی ہے، من الجنۃ والناس، اللہ مجھے بچا لیجئے جنات سے بھی اور انسانوں کے شر سے بھی، اور جنات کے شر سے بھی، دونوں سے بھی بچائیے۔ تب پتہ چلا
کہ یہ شیطنت کرنے والے جنات ہی میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ جنات کا شیطنت زیادہ طاقتور نہیں ہے، انسانوں کا زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ انسان ساتھ میں رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے جلدی اثر ہو جاتا ہے ان کی شیطانی کا، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر تھوڑے دن تک بچا رہتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کے خیالات آ جاتے ہیں، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ایسا ہی کرتے رہو، پھر توبہ کرتے رہو، پھر توبہ کرتے رہو، پھر توبہ کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ایک فکر بھی کرو۔ وہ فکر یہ کرو کہ پھر میں مبتلا نہ ہوں، اس کی فکر کرو، پھر سے میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں، فکر کرو، فکر کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایسا چل رہا ہے کچھ عرصے سے تو ایسا ہی آگے بھی چلتے رہنے دو، مگر اس میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا ہی چلنے دینے کے لیے نفس کو چھوڑ دو گے اس کے حال پر تو وہ تو کبھی آپ کو نیک بننے نہیں دے گا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام ہی بھٹکانا ہے، تو وہ بھٹکاتا ہی رہتا۔ تو فکر جاری رکھو کہ اب نہیں کرنا ہے، اس کی فکر جاری رکھو، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ پہلی دفعہ توبہ ٹوٹی تھی 1 ہفتے میں، تو فکر کی برکت سے اگلی دفعہ 2 ہفتے کے بعد ٹوٹے گی، اور فکر مسلسل جاری رکھو گے تو 1 مہینے کے بعد بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو یوں وہ گیپ بڑھتا رہے گا، اور ہوتے ہوتے ایک مرتبہ قابو ہو جائے گا۔ جب آدمی بہت لمبے عرصے تک کوئی کام نہیں کرتا تو اس کی رغبت بھی دل میں کم ہو جاتی ہے، اس کا خیال بھی دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یوں کامیابی آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ ہمارا بیٹا انگلش سال 2 میں ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں بات کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، اسی غصے میں اس سے نہیں بات کرتا ہوں۔ اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، اوپر کیا لکھا بھائی انگلش سال 2، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، چلو 18 سال کا ہے، میرا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو پہلے والی بات سے تو ایسا سمجھ میں آیا کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کا جواب الگ ہے، اب 18 سال کا ہے تو جوان بچہ ہے، وہ غصے میں بات کرتا ہے تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے بھائی، مگر اگر آپ کا جوان بچہ آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتا تو وہ تو بہت برا کر رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ آپ بولیں گے تو وہ نہیں سنے گا، محلے کے امام صاحب سے یا کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے نصیحت کروا دیں تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ اثر ہو جائے، کیونکہ دوسرے بولنے سے اثر ہوتا ہے، آپ سے تو پنگا ہی ہے اس کا، اس لیے وہ آپ کے بولنے سے نہیں سمجھے گا۔ اس کے لیے تو خارجی فکر کرو، دعا کا اہتمام کرو، اور کسی اللہ کے نیک بندے سے نصیحت کروا دو اس کو، اور اس کے باوجود آپ اپنے کو ضبط میں رکھو، اس لیے کہ جب یہ پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کام آپ مت کرو۔ غصے کا جواب غصے سے دیں گے تو پھر سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا، غصے کا جواب حلم سے، تحمل سے دینا چاہیے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں تورات، انجیل وغیرہ صحف آسمانی میں بیان کی گئی تھی، ان میں یہ ایک اہم صفت بیان کی گئی تھی کہ ان کو جتنا غصہ دلایا جائے گا ان کا غصہ نہیں بڑھے گا، حلم بڑھے گا، برداشت بڑھتی جائے گی ان کی۔ چنانچہ بعض یہودیوں نے تجربے بھی کر کے دیکھ لی کہ ایسی حرکتیں کی جس سے ایک شریف آدمی کو ایک دم غصہ آ جانا چاہیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تحمل سے کام لیا، غصے سے کام نہیں لیا۔ تو خیر یہ تو اپنا بچہ ہے، کچھ بھی ہو، چند چیزوں کی اس کے مزاج کی وجہ سے رعایت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جلدی بفر جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے وہ بفر جائے، خود ہی احتیاط برتیں اس کے بارے میں۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کو کسی کام کا حکم دینے پر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو حکم دینا چھوڑ دیں، اس کے بارے میں اختیار رکھ دیں۔ آپ یوں کہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہمارے بچپنے میں والدہ سے کہ بھائی حکم مت دو، یہ کہہ دو کہ بھائی فلاں کام کر لو تو اچھا ہے، فلاں کام کر لیا جائے، یہ کر لو گے کیا، ایسے کہو، لیکن آرڈر مت دو،
کیونکہ حکم کی نافرمانی سے ہمارا ہی بچہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہوگا، اس لیے اس کو گناہ سے بچانے کے واسطے ہم ایسی تدبیر کر لیں کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ اور ویسے بھی کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا۔ اب نہیں کرے گا، ہم کو بھی ٹینشن اور وہ بھی گناہ گار، تو تدبیر ایسی اختیار کرو کہ وہ گناہ گار نہ ہو اللہ کے پاس۔ یہ شفیق والدین کی سوچ ہوتی ہے، جن کو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی خیرخواہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد اللہ کی نظر میں گر نہ جائے، اپنی اولاد اللہ رب العزت کی پکڑ کا سبب نہ بنے، اس سے بھی زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے۔ اور یہی مزاج تھا حضور علیہ السلام کا کہ وہ اپنی راحت کو قربان کر دیتے تھے کسی دوسرے کو گناہ گار بننے سے بچانے کے واسطے، کہ بھئی یہ گناہ گار نہ بن جائے کہیں، اس سے بچانے کے واسطے۔ تو اس کا خیال کریے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے بہت سی برائیوں سے بچا لیتے ہیں آدمی کو۔ اور ویسے بھی صدقہ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، اور غصہ بھی ایک آگ ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے صدقہ کر دیا کیجیے کہ یہ بچے کے اندر سے یہ بری عادت ختم ہو جائے اور اس کا مزاج درست ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس کے لیے کر لیا کیجیے۔ اور اب جس وقت اس کے باوجود بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ پوچھتے ہیں کہ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے، تو آپ کا سلوک اس وقت میں معاملے کو رفع دفع کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہونے کی کوئی راستہ خود ہی سوچ کے نکالو، تاکہ کچھ بھی ہو بہرحال اولاد ہے، ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے، ان سے بھلائی کرنی چاہیے۔ ایک دوست ہے جس کو گالیاں اور گندی فلمیں اور فحش باتیں کرنے کی عادت ہے، اور اس کو ان باتوں پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، بس اس کو کیسے چھڑایا جائے؟ جب تک اس کی مذمت سنا دیا کیجیے اور اس کو اچھے ماحول میں رہنے کے لیے کہیے، جب تک وہ نہیں چاہے گا دوسرے کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ خود چاہے گا تو ہوگا نا۔ اسرائیل کی یہ اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل تو موت کا فرشتہ ہے جو فی الحال ان پر مسلط کیا گیا ہے، لیکن وہ خود اسرائیل ہے، اسرائیل نہیں، اسرائیل ان کے اوپر مسلط ہیں فی الحال، یہ ان کا پروڈکٹ استعمال کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بھائی یہ تو مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے۔ آپ کی غیرت آپ کو روکتی ہے، رکنا چاہیے، رکنے والے رک کر بتا دیے۔ بعض جگہوں پر لوگوں نے بغیر کسی کے کہے ہر مومن کے دل نے آواز دی اور انہوں نے ایسا بائیکاٹ کیا ہے کہ جن چیزوں کو لوگ مر گر کے کھاتے تھے اور اس پر مر مٹتے تھے عرب، انہوں نے بھی اپنے کو پیچھے کر لیا ہے، بالکل نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ تو کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اگر ہماری غیرت ایمانی اس ظالم کو اتنی بھی مدد کیوں پہنچے کہ وہ ہمارے ایک پیپسی پینے سے اور ہمارے ایک چاکلیٹ کھانے سے جو 1 روپیہ اس کو پہنچ سکتا ہوگا، تو وہ 1 روپیہ بھی میں کیوں پہنچاؤں ہمارے بھائیوں کے قاتل کو؟ یہ آپ سوچیں تو بہت اچھی بات ہے نا، مگر یہ ہے کہ اس کا کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ نہیں کھا سکتے اور نہیں پی سکتے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ آپ اپنی غیرت ایمانی سے اس پر عمل کیجئے، جس قدر ممکن ہے کریے۔ تھوڑے دنوں سے قبر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ قبر میں سویا ہوا استحضار زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ اور ڈر ہے، علاج تجویز فرما دیں۔ ایسا آپ نے بہت زیادہ سوچا ہوگا اور بار بار اس کا تصور کیا ہوگا، کیونکہ جس چیز کا آدمی زیادہ تصور کرتا ہے وہ ذہن پہ غالب آ جاتی ہے، اس لیے اس کا استحضار ہونا چاہیے مگر اعتدال کے ساتھ۔ تو اب ایسا کیجئے کہ کچھ ایسے جائز کاموں میں مشغول ہو جائیے جو جائز کام اس کیفیت کو ختم کر دیں۔ یہ کیفیت زیادہ ہو جائے گی تو مایوسی پیدا کر دے گی، اور مایوسی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء ہے،
اس واسطے کہ اس دنیا کی زندگی اور گھر گھرستی بھی کرنا ہے، فرائض و حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے سکون قلب کی ضرورت ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے، نفس کو سرکش ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑا تصور قبر، تھوڑا تصور آخرت رہنا چاہیے، لیکن اس طرح غالب ہو جائے کہ پھر آدمی میں مایوسی، ڈر، گھبراہٹ پیدا ہوگی تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے گا انسان۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تھوڑا اپنا ماحول چینج کرو، تھوڑا اچھے دوستوں میں رہو، کچھ دن ذرا ہنسا بولا کرو، اعتدال آ جائے۔ جب اعتدال آ جائے تو پھر اس کے بعد اعتدال مناسب ہے، وہی بہتر ہے۔ حاملہ عورت کے 3 آپریشن کے بعد تھیلی نکال دی جاتی ہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر 3 آپریشن کے بعد تھیلی نہ نکالی جائے تو طبیعت پر اثر پڑتا ہے، تو اب شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ فقہی مسائل مفتی سے معلوم کرنا چاہیے، اس کے سامنے رکھا اپنے پاس۔ ہر بستی میں الحمدللہ مفتیان کرام موجود ہیں، ہر جگہ ہیں علماء اس زمانے میں، تو وہاں پوچھ لینا چاہیے۔ پھر مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دینی احکام کے جاننے والی لیڈی ڈاکٹر معالج یہ کہے اور وہ مسلم ہو اور وہ احکام سے واقف ہو اور وہ کہے کہ اب نقصان دہ ہے، نکال دینا ہی چاہیے، صحت پر اثر پڑے گا، تو پھر ویسی صورت میں اس کی بات مانی جا سکتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ محض بچوں سے بچنے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی غلطی پر غصہ بہت آتا ہے، اکثر مارتا بھی ہوں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ مارنے کی اجازت ہے، مگر وہ مار سے اس کو تحمل ہو، اتنا مار سکتے ہیں بس۔ آپ تو میں پڑھا رہا تھا، کوئی ایسی بات آئی تھی درسگاہ میں، تو میں نے بتایا کہ جہاں مارنے کو فرمایا گیا ہے نا کہ 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو وضربوہم، ٹھکائی کرو ان کی، تو وہاں پر شارحین حدیث نے کہا کہ وضربوہم بالسواک، مسواک سے ٹھکائی کرو۔ تو میں نے طالب علموں سے کہا کہ غصے والے باپ کو مسواک کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس واسطے کہ وہ مسواک پکڑے گا اور ٹھوس دے گا اس کے اندر لے جا کے، سمجھیں؟ تو اصل تو اس کا غصہ ہے، وہ تربیت کوئی مقصد نہیں ہے، صرف غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے اس کو مسواک اس لیے کہا گیا کہ وہ زیادہ زور سے مار نہ سکے، اس لیے مسواک کی تشبیہ دے دی گئی۔ لیکن جو غصے میں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ پکڑے گا اور دیکھے گا کہ صاحب اس سے تو مارنا نہیں آ رہا، تو وہ کہیں لے جا کے پیٹ میں ٹھوس دے گا اس کے غصے میں، تو یہ تو اور بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ لہذا دیکھا جائے گا کہ آپ کا غصہ کتنا ہے۔ یہ غصہ قابو میں نہیں ہے تو آپ کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جیسے قاضی کو غصے میں فیصلہ کرنا حرام ہے، ایسے ہی استاذ کو اور مربی کو اور باپ کو غصے میں سزا دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کی تو تربیت ہوئی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ ایک حرام کے مرتکب ہو کر اللہ کو جواب دیں، تو یہ سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ نماز میں دھیان نہیں رہتا، اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ٹھوکم ٹھاک والے ہی ہیں ان کے بچے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے خود ہی بولتے ہیں، بلکہ بعض طلبہ بھی بولتے ہیں اساتذہ کے بارے میں، جا بول جا کہا کرتا 2 لگائیں گے انہوں اور کیا کریں، یعنی ڈر بیٹھتا، ڈر ہی نکل گیا اس کو، ختم۔ اب بچے بھی ایسے ہی بولتے ہیں، بابا کو بولتی ہوں، بابا کو بولتے ہیں بولو انہوں کیا کریں گے، 2 لگائیں گے اور کیا کریں، بس کچھ ڈر ہی نہیں اس کو، 2 لگانے کا ڈر نہیں ہے، 10 لگانے کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہی نکل گیا اس کو، فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ علقوا الصوت فی البیوت، گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، یوز کرو نہیں فرمایا کبھی بھی، نہ کبھی نبی نے یوز کیا ہے پوری زندگی میں۔ علقوا، لٹکاؤ، ایک جگہ چھڑی لٹکا کے رکھنا چاہیے، اور اب نکالوں گا چھڑی، بس اتنا ہی بولنا چاہیے، نکالنا نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی میں بولوں کوئی بولو تو آپ اختلاف کریے،
لیکن میں اس کی بات بول رہا ہوں جس سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ آگے حضور نے فرمایا انہو ادب لہم، ایسا کرنا ان کو ادب سکھانے کا ذریعہ بنے گا، ان کو ادب سکھانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو جیسے قرآن میں نا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو تمہارا بچہ بھی تو مومن ہے، تو نصیحت نفع کرتی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر بولتا تو ہم کہتے ہیں بالکل غلط بول رہا ہے، کچھ نفع نہیں ہوتا میری بیوی کو، لیکن اللہ کا کیسے انکار کریں گے آپ؟ اللہ جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ نفع ہوتا ہے، نصیحت سے نفع ہوتا ہے، اب پٹائی سے نفع نہیں ہوتا ہے۔ تو اب سوچ لو یہاں کیا چیز کام کرتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کوئی ایسا آلہ دے دیں جس سے ہم اپنی کیفیت کو خود دیکھ سکیں، 99% آپ کو انانیت، فرعونیت اور غصہ ہی اس کے پیچھے نظر آئے گا اور کوئی اخلاص نظر نہیں آئے گا، سب غصہ ہی دکھائی دے گا اور کچھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی اللہ ایسا آلہ بنا دے کہ آدمی اپنی کیفیت کو خود دیکھ لے سکے، کرتے ہوں گے سائنٹسٹ تو ہر چیز ریسرچ کر رہے ہیں، ایسا بھی نکالتے ہوں گے تو تب پتہ چلے گا آپ کو۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے ایک اچھا سبق دے دیا، وہ دوا ہے۔ دوا یہ ہے کہ وہ آقا تیرا بھی کوئی آقا ہے، بس اتنی بات کہہ دی تھی ایک صحابی کو جو اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے نا، تو پیچھے سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ او غلام کے آقا تیرا بھی کوئی آقا ہے، تو بھی کسی کا غلام ہے، بس اتنا یاد رکھ لے تو کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو مارو بھائی، مارنا کبھی کبھی تنبیہ کے لیے مناسب ہوتا ہے، مگر اس شخص کے لیے جس کا غصہ قابو میں ہو، اور جس کا غصہ اپنے قابو میں نہ ہو تو بھائی اس کے لیے تو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کی کھوپڑی میں اترا تو بھی مسئلہ ہے، نہیں اترا تو بھی مسئلہ ہے۔ نماز میں دھیان نہیں رہتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ بات جو شروع میں کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کے سلسلے میں بتایا نا، وہی نماز کے سلسلے میں ہے۔ پہلے جو تدبیر ظاہری ہے وہ کر لو، اور تحیۃ المسجد کا اہتمام، سنن قبلیہ کا اہتمام، اور وضو اچھی طرح کرنا اسباغ کے ساتھ۔ اسباغ کا مطلب غلو نہیں بلکہ سنت کے مطابق وضو کرنا۔ اس کے بعد دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہونا۔ ایک دعا مسجد میں داخل ہونے کے بعد کی بھی ہے، داخل ہونے کی تو سب کو پتہ ہے، ایک داخل ہونے کے بعد کی بھی ہے۔ وہ جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنتوں والی، اس کے اندر موجود ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی اتنی عظمتوں کا ذکر کر کے شیطان مردود سے جو پناہ منگوائی گئی قرآن پڑھنے کے لیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہو گیا شیطان سے بچنے کے واسطے۔ لیکن یہ نماز کو خراب کرتا ہے نا، باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے نماز کو خراب کرنے والا شیطان، تو نماز میں وسوسے ڈالنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے تگڑی دعا مانگی گئی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بس پکڑ کے اللہ اس کو روک دے گا تو پھر سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو تدبیر ہے۔ تدبیر کے بعد اب اگر آپ کی نماز میں جی نہیں لگتا تو ذرا بھی پرواہ مت کیجئے، وہ بے جی لگی نماز ہی پڑھ لیجئے، بس ختم، انشاءاللہ اجر اتنا ہی ملے گا، کچھ کم نہیں ہوگا اجر آپ۔ اگر کوئی مجھے میرے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس سے جب تک انتقام نہ لے لوں سکون نہیں ملتا۔ یہ تصور کیا کرو کہ المنتقم اللہ کا نام ہے، آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام العبد ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، آپ کا نام بندہ ہے، آپ کا نام منتقم نہیں ہے، المنتقم اللہ کا نام ہے، تو انتقام لینا اللہ کی شان ہے۔ آپ کیا انتقام لیں گے؟ آپ کو انتقام لینا بھی نہیں آتا، آپ کے پاس انتقام کی طاقت بھی نہیں ہے، آپ انتقام پہ قادر بھی نہیں ہیں، اور اگر قادر ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کو نصیحت یہ ہے قابو پا کر معاف کر دو۔ یہ ہے
اگر کسی کو بتانا بھی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ان درست نہیں ہوتا، اس کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑتا، بولتے لگانا ہی پڑتا دماغ ٹھکانے، بولتے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی نبی رہبری فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی طاقت بتا دو، اور جب وہ رپس میں آ جائے معاف کر دو، رپس میں لانے کے بعد معاف کر دو، یہ حضور علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ اور ویسے عافیت اس میں ہے کہ بھائی چھوڑو اللہ کے حوالے کر دو، بس عافیت اس میں ہے۔ نہیں صاحب ایک صاحب کو بہت فرصت ہی ہے اور وہ سب کے مربی بننا ہی چاہتے ہیں، تو پہلے اس پہ قابو پالو، اور جب وہ ہاتھ جوڑنے لگے تو معاف کر دو اس کو، نہیں لو انتقام، معاف کر دو، درگزر کر دو اس کو۔ تو یہی اس کا طریقہ ہے۔ انتقام لے کے کیا کرو گے بھائی؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا من المجرمین منتقمون، اور ہم اللہ کے مجرم ہیں، بلا شبہ ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، تو اگر ان کو انتقام سے روکنا ہے تو آپ بھی تو اپنے مجرموں سے انتقام چھوڑ دو، درگزر کرو۔ بغض اور عداوت کی وجہ سے کسی سے انتقام مت لو۔ گناہوں سے کیسے باز آئیں؟ دل کو گناہ سے پاک کرنے کا وظیفہ یا ذکر بتا دیجئے۔ دل کو گناہ سے پاک کرنے کا وظیفہ ذکر تو نہیں، دعا ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ سب دل کی گندگیوں سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، یہ پناہ مانگا کرو۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ دعائیں پڑھو جو مسنون دعائیں ہیں قلب کی صفائی کے لیے، اور باقی کسی وظیفے اور عمل سے دل صاف ہو جائیں گا تو ہو بھی سکتا ہے اللہ کی قدرت سے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر صاف نہیں ہوا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے طریقہ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، تو نے خود کیوں نہیں کر لیا پاک؟ تو جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اور طریقہ یہی ہے کہ گناہ ہے تو چھوڑ دینا ہے۔ اب باز آنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں گے کیا؟ آپ جا رہے ہو اور راستے میں کوئی نامحرم نظر آ جاوے، اب آپ اس کو دیکھنا چاہتے، گناہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اس وقت کون سا ذکر کروں؟ تو اس وقت کون سا ذکر کرو گے؟ دیکھتے ہوئے بھی ذکر کرتے رہ سکتے، زبان شروع ہو جائے گی اور دیکھتے بھی رہو گے، سمجھے؟ تو گناہ بھی چلتا رہے گا، ذکر بھی چلتا رہے گا۔ تو ذکر تھوڑی ہوتا ہے بھائی، بریک لگانے سے بریک لگتا ہے۔ آپ گاڑی جا رہی ہے، آپ کی سامنے کوئی شخص آ گیا تو آپ نے کہا کہ بھئی کوئی ذکر کر لوں، تو کیا ذکر سے ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ گے؟ لے جا کے ٹھوک دو گے اس کو؟ ذکر تھوڑی بچائے گا بھائی، بریک لگانے سے بچیں گے۔ ایسے ہی جب ہم گناہ کا موقع آئے تو کوئی وظیفہ نہیں بچائے گا ہم کو، اس وقت ہمارا ارادہ ہی بچائے گا۔ یہ ارادہ بریک ہے، بریک لگاؤ اور بچو، اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم کو نفس دھوکہ دیتا ہے کہ وظیفوں کے چکر سے خود مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا، اس واسطے بولتا کوئی وظیفہ پوچھ لو پیر صاحب سے، یہ پوچھتا ہے، خود مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ ذکر ہم سے کبھی ہو رہا کبھی نہیں، دعا فرمائیے کہ پابندی سے ہونے کے اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش آپ کیجئے، دعا ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی ہے، مگر ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو حدیث کے مطابق جو معافی مانگ کر چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، کفر شرک کیوں نہ ہو، معافی مانگ کر ڈاؤٹ کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، معافی مانگ کر یقین کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ یہ حدیث کے مطابق شرط ہے، یقین کے ساتھ مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، پورا یقین ہو۔ ابھی خود بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ بغیر یقین کے کوئی دعا قبول نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں۔ جو اللہ کو اس کو بدگمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، یہ بدگمانی کرنے والے سے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب وعدہ کیا ہے
کہ تم توبہ کرو میں معاف کروں گا، تو پھر ڈاؤٹ کیسا بھائی؟ جو توبہ جس گناہ سے توبہ کر چکے ہو اب یقین کر لو، ایک دفعہ اور کر لو احتیاطاً توبہ، اور کر کے یقین کر لو کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر کے مجھے پاک کر دیا ہے، اب یہ گناہ کبھی کبھی نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے، یہ اس کا یقین کر لو۔ اور اگر وہ حقوق العباد ہے تو اس کے مطابق کر لو توبہ۔ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کریں؟ اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہو تو دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوئی یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ شیطانی خیالات سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطانی خیالات خشوع کے خلاف بھی نہیں ہے۔ آپ کا نیت درست کر کے سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ خشوع ہے، اور شیطانی خیالات آنا تو اس کا کام ہی خیالات ڈالنا ہے، وہ ڈالتا رہے گا۔ اپنے ارادے سے شروع مت کرو اور اپنے ارادے سے باقی مت رکھو، خود سے آنے دو خود سے جانے دو، 1000 آ کے جانے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے آپ اس میں ہمارا دخل نہ ہو بس، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسی نماز بھی قبول ہوگی، بلکہ جو ناگواری ہوئی اس کا اجر بھی الگ سے ملے گا اور نماز بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ رکعتیں یاد نہیں رہتی، اس کا مسئلہ کسی عالم سے اپنی بستی کے پوچھ لو، یا یہاں بھی علماء ہیں رہتے ہیں، اسے معلوم کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے، اس تفصیل کو سمجھ لو، ہر صورت میں الگ حکم ہے۔ اکثر فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ زیادہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے مگر بہت کم، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، پھر کچھ دنوں کے بعد ہو جاتا ہے، خصوصی اصلاح خصوصی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ دعا تو سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے توبہ پر اور اپنے وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی آپ کوشش برابر جاری رکھیں۔ اصلاح یہی ہے کہ ہمت سے کام لیتے رہو، اور جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو انفرادی طور پر رجوع کریں اپنے مصلح سے، اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ لیں۔ یوں گناہ کون سا گناہ، ہر گناہ چھوڑنے کی ترتیب الگ ہے، طریقہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ آپ اگر کسی حکیم صاحب سے کہیں گے کہ آپ دعا فرما دیجئے اور کوئی اصلاح کر دیجئے کہ میری ایک بیماری ہے وہ بیماری ختم ہو جائے، تو وہ کیا دوا دیں گے آپ کو؟ ایک بیماری کی، ایک بیماری ہے میری وہ ختم ہو جائے، بار بار آتی جا رہی ہے، اور دعا بھی فرما دیجئے، تو حکیم صاحب دعا تو دے دیں گے مگر دوا کیا دیں گے بھائی؟ دوا تو بیماری بتاؤ گے تب دیں گے نا۔ تو اس لیے اپنی بیماری بتا کر انفرادی طور پر معلوم کر لینا چاہیے۔ حافظہ کس طرح تیز کرنا؟ ایک جواب یاد کرتے تو دوسرا بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کسی کے پوچھنے پر کہ یا علیم 150 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت میں ایک جگہ ملازم ہوں، وہاں کے ذمہ دار صاحب اکثر دو مطلب والے باتیں کرتے ہیں، آزماتے ہیں، صاف صاف بات نہیں کرتے، تو دل ہمارا صاف رہتا ہے، ذہن بھی صاف رہتا ہے، مگر ان کی باتوں سے شک آ جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مجھ سے اصولی بات کرتے ہیں کیونکہ میں نیا ہوں اور وہ پرانے ہیں، تو ایسا تو طالب علم بھی نئے استاد کو ستاتے ہیں، نہیں، نیا استاد آتا ہے تو اتنے سوالات کرتے ہیں کہ پہلے آزماتے ہیں کہ ہمارے کو پڑھا سکتا کہ نہیں پڑھا سکتا، ایسے آزماتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، سال بھر پھر کچھ گڑبڑ نہیں کرتے، لیکن شروع میں آزماتے ہیں۔ تو جب کہیں نیا آدمی جاتا ہے نا تو لوگ اگر ایسا کرتے ہوں، کرنا نہیں چاہیے کسی کو پریشان، مگر اگر کوئی کرتا ہو تو صبر کر لو، انشاءاللہ ایک دن اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ سیدھا بندہ ہے، اس کو نہیں ستانا چاہیے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ صبر کرو اور دعا کرو۔ نفس کی ناجائز خواہش سے پریشان ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں حلال ہے اور اچھا ہی ہے، مگر پھر بھی خیال عورتیں دیکھیں تو نفس للچاتا ہے، مائل ہوتا ہے، گھر میں بیوی ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو آدمی کو اب اپنی تو ہے ہی بھائی، تو اب اس کو ذرا اہمیت لوگوں کی گھٹ جاتی ہے۔ اور کل جدید لذیذ، تو جو باہر دکھتا ہے
تو پتہ تو نہیں ہے کہ کیا ہے. ایک صاحب تھے ہمارے دوست کے دوست، انہوں نے ان سے کہا، پیسہ بہت کما لیا، انگلینڈ جا کے باہر جا کے خوب پیسہ کمایا، مالدار آدمی ہو گئے، کاروبار کئی ملکوں میں جم گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو خیال ہوا کہ ایک اور شادی کرنا چاہیے. تو ہندوستان میں بھی تھا ان کا کاروبار، تو سوچا یہاں پر بھی ایک گھر کھول لیں. ایک تو ہے ہندوستانی بیوی وہاں پردیس میں وہ ساتھ رہتی ہے بال بچوں کے ساتھ، تو یہاں بھی جب آئیں گے تو اپنا ہی گھر رہے گا، حلال تو ہے، جائز تو ہے، شریعت میں کوئی بات نہیں. تو ایک کسی کے سامنے بات رکھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اچھا جوڑا مل سکتا ہے، آپ کو تیار ہے، ریڈی ہے. قاضی صاحب نے کسی کا طلاق نامہ کرایا تھا، اس کو ان سے لگا دیا. یہ نہیں، اب انہوں نے اس کو، اب کلو جدید لذیذ ہے نا، تو اس وجہ سے دیوانے بن گئے. اب اس نئی بیوی کو لے کے حیدرآباد میں فلاٹ خریدا، پوش ایریے میں قیمتی پلاٹ خرید کے اس کو دیا، نئی کار خرید کے اس کو دی، اور اس کے ساتھ اس کو ڈرائیور بھی دیا، اور مہینہ پیسے وغیرہ سب خرچے مقرر کر دیے کہ صاحب 60,000 مہینہ ہم آپ کو خرچوں کے لیے دیں گے، وہ بھی طے کر دیا. اور پھر اکاؤنٹ میں اس کے جو بھی یہاں کی کمائی تھی وہ اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دی، اور وہ کئی لاکھ روپے تھے، ایک مہینے میں سب اڑا کے ختم کر دی اس نے. اب اس کو فون کیا، فون کر کے کہا کہ پیسے بھیجیے اگلے مہینے کے خرچے کے واسطے. تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ تو میں دے کے آیا تھا، کہاں سب ختم ہو گیا؟ تو میں بیوی ہوں، نوکرانی ہوں، کس کے حساب پوچھ رہے ہیں آپ؟ حساب پوچھ رہے میرے سے؟ میں تو بیوی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں. تو اس نے سوچا کہ یہ کیا مصیبت میں نے ڈالنے کے آیا بھائی، اب عقل ٹھکانے لگی. تو کہنے لگے کہ ہماری جو بیوی ہے، جو تقریباً 18-19 برس سے بیوی ہے، اکلوتی بیوی، اس بیوی نے، میں پوری دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، گھر سے باہر نکل کر بچے کا دودھ لانے کے لیے بھی فون کر کے میرے سے پوچھتی ہے کہ میں جا کے دودھ لے آؤں سامنے سے میڈیکل شاپ سے، بچے کا پوچھ کے جاتی ہے، بغیر پوچھے گھر کے باہر قدم نہیں رکھی کبھی، گھر کے اندر رہتی. اور کوئی خرچہ، ہم جتنا پیسہ دے کے آتے ہیں، سامان رکھ کے آتے وہی کھا پی، اور پیسے تو یہ تو پیسے رکھے ہوئے آپ کے لے لیجیے، پیسے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ ضرورت نہیں پڑی استعمال کرنے کی، کوئی ضرورت خاص نہیں پڑی گھر میں. تو کہا ایک یہ بیوی ہے، ایک یہ ملی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی اسی پر قناعت کر لو، وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے، اسی پر قناعت کرو، چھوڑو یہ نخرے سے. تو دوست کے سامنے ذکر کیا. دوست نے جا کے قاضی صاحب سے کہا کیا اسی بیوی اس کو لگا دیے گئے؟ تو گھن بن گئی ہے، پوری دولت اس کی سب نکال لے رہی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو چھڑا دیں گے، ایک اور تیار ہے اس کو لگا دیں گے. سمجھے نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال جو ہے ایسے واقعات ہمارے لیے نمونے عبرت ہیں. ہم اپنے گھر کی شریف گھر گھرستی کرنے والی، نا سمجھ بھولی والی، اس پہ قناعت نہیں کرتے. ہم مکاروں کو، عیاروں کو دیکھ کے منہ میں پانی آتے رہتا ہے. تب اپنے گھر کی سیدھی سادی ہے، گاؤنٹی قسم کی ہے، مگر ہماری غیرت کی امین تو ہے، امانت دار تو ہے، اس کا تو خیال کرو. تو اپنی چیز کی قدر پہچانو، بڑی قدر کی چیز ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیہ کے انتقال کے بعد فرمایا 60 برس کا ساجھا تھا، شادی ہو کے 60 برس ہوئے ہوں گے، 60 برس کا ساجھا تھا، اب مجھے گھر میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے. یہ نہیں. تو فرمایا کہ اس 60 برس میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ یہ لا دیجئے، یہ دلا دیجئے، یہ جو میں نے پہنایا پہن لیا، جو میں نے کھلایا کھا لیا، جیسے میں نے رکھا رہی. 60 برس تک، 6 دہائیوں تک جس نے کچھ بھی تکلیف نہ دی ہو، وفادار بن کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ اس کی کتنی قدر ہوگی شوہر کی نظر میں. تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ عالم بیٹے کی ماں تھی. حضرت کے ایک بیٹے ہیں، وہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، جانشین بھی ہے، اس وقت میں ہے الحمدللہ. تو عالم بیٹے کی ماں ہے وہ میری، اس لیے بھی میں اس کی قدر کرتا ہوں.
مت دیکھو، ادھر ادھر نظر پڑ جائے تو سوچو کہ دوسرے کی بلڈنگ سے میری اپنی جھوپڑی بہتر ہے، یہی سمجھ۔ یہ عاجز بندہ اپنے کو تو کم سمجھتا ہے، سب کو بہت اچھا خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ سب کے پیر دھو کے پانی پی لوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام آ جاتا ہے تو اس کی ابتدا میرے سے ہو، کیونکہ میں ان سے اچھا ہوں، اس وقت فوراً خیال کو درست کر لیتا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ جو کیفیت ہمیشہ ہے وہ اچھی ہے، اور جو کیفیت کبھی کبھی پیدا ہو جا رہی ہے اور اس کا آپ رد بھی کر دے رہے ہیں، بس کافی ہے، اتنا ہی ہے۔ اب یہ کہ صاحب نفس کوئی غلط خیال ہی نہ ڈالے تو وہ امپاسبل ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ کتنے مرتبہ خط میں یہ لکھوں گا کہ اعمال یومیہ میں ناغہ ہو رہا ہے، پابندی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور جواب میں ایک ہی بات ملتی ہے، ناغہ مت کرو، پابندی کرو، اس میں برکت ہے۔ لہذا اب یہ بات کو خط میں نہ بتاؤں تو نہ بتاؤ، مگر عمل تو شروع کر دو، بس یہ ہے۔ ہاں، جب اہتمام سے عمل کرنے لگوں گا تو پھر اب یہ اچھی کیفیت بتلاؤں گا، ایسی بات ذہن میں آتی ہے۔ یہ تو نفس کا مکر ہے، آپ کا مکر نہیں ہے، آپ کے نفس کا مکر ہے۔ وہ کبھی آپ کو اس پہ جمنے دے گا نہیں، اور وہ خبر دینے کی نوبت نہیں آئے گی، تو جو بھی خبر ہے وہی دیتے رہیے۔ انشاءاللہ کبھی تو اس کی وجہ سے شرم آئے گی، خیال ہوگا، دھیان ہوگا، کبھی تو آدمی کو توفیق ملے گی، ورنہ یہ حضرت نفس جو ہیں بہت مکار ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امارت سے اختلاط کس قدر ہونا چاہیے؟ کبھی اپنے پر اعتماد کر کے امارت سے سلام دعا کرنے لگے تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انسیت پیدا ہوتی ہے، صحیح بات ہے، اسی وجہ سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے، بلکہ بڑے بڑے محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ دور رہنے میں عافیت ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ اس لیے سلام کلام اگر اپنا کوئی رابطہ ہے تو کریں، گھر کے بچے ہیں، یہ ہیں، رشتہ دار ہیں، بس دور سے سلام کلام بس کافی ہے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ ہر شخص کو اپنے نفس کے بارے میں خوب پتہ ہے، اس لیے ہر شخص اپنے اعتبار سے جتنا زیادہ اہتمام کر سکتا ہے کرے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا عورت کے چہرے پر ایک شیطان ہوتا ہے تو امرت کے چہرے پر 10 شیطان ہوتے ہیں، اس لیے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت سے ملنے میں یا عورت سے بے تکلف کرنا شرافت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، تہمت کا محل ہے، بہت تو بچ جاتے ہیں، سب لوگ، اکثریت بچتی ہے اس سے، لیکن بچوں سے کیا، تو اس میں کچھ بھی دل میں نہیں آتا، نہ تہمت لگتی، نہ بدنامی ہوتی فی الحال شروع میں، تو اس وجہ سے زیادہ اندیشہ ہے خطرات میں مبتلا ہونے کا، اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے۔ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو منع کر دیا کہ آئندہ سے تم اپنے بھتیجے کو ساتھ میں مت لاؤ، تو یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو مت لاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ آئندہ سے ہمارے سامنے آگ کے انگارے مت لاؤ، یہ فرمایا۔ تو دھیان میں انہوں نے اس کو انگارہ ہی سمجھا تھا، یعنی انگارہ سمجھا تھا، اس وجہ سے بچتے تھے، ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہ دیکھ ان گل رخوں کو زینہار، زینہار مطلب ہرگز، گل رخ کہتے ہیں پھول جیسے چہرے، اس کو گل رخ کہتے ہیں۔ نہ دیکھ ان گل رخوں کو زینہار، پڑھ وقنا ربنا عذاب النار، بس یہ پڑھ لو۔ سورج گرہن، چاند گرہن میں حاملہ عورت کو گھر میں ہی بولنا اور اس وقت کھانا نہیں کھاؤ بولنا، یہ کیسا ہے؟ اگر یہ کوئی تجربے کی بات ہے اور بطور علاج کے پرہیز کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بد اعتقادی کی بات ہے تو مشرکانہ خیال ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ 5 مہینے 7 مہینے کے سواسا وغیرہ بنانا، کپڑے پکانا، کھلانا، بانٹنا، سب بدعتیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہدیہ ودیہ دے سکتے ہیں، عام طور سے دے سکتے ہیں، عام طریقے سے دینا چاہیے، لیکن وقت مقرر کر کے مخصوص رسمیں جو عورتوں میں چلتی ہیں ولادت کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ یہ بدعتیں ہیں، ظلمت پیدا ہوتی ہے خاندان میں، نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے مخلصانہ دعا کر سکتے ہیں،
قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کی ایک رکعت وقت میں ادا کی گئی، دوسری رکعت طلوع آفتاب کے بعد ادا کی گئی ہے، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ ہمارے ہاں نہیں درست ہوتی فجر کی نماز۔ دل گناہوں کی طرف رغبت کرتا، اس سے بچنے کے لیے کوئی ذکر بتا دیجئے۔ رغبت تو کرے گا، دل رغبت کرنے کے واسطے ہی ہے، اور رغبت گناہ کی اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، ہمارے دل میں اللہ نے فطرت میں رکھی، اس کا کام رغبت کرنا ہے۔ اب میں ایسی کیا دعا بتاؤں کہ وہ رغبت ہی ختم ہو جائے، یعنی فطرت ہی ختم ہو جائے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں بھائی، ایک تیسری قسم ہے جس کو رغبت نہیں ہوتی، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ اور وہ تو عیب ہے۔ ہم کیوں عیب دار رہیں؟ ہم باکمال ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے مرد بنایا، اللہ نے عورت بنایا، کامل بنایا ہے، ہم ناقص نہیں ہیں۔ اور ایک تیسری قسم ہے جو ناقص ہے، وہ عیب کی وجہ سے اس کے دل میں رغبت نہیں پیدا ہوتی، تو ہم کمال کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کمال تو اچھی چیز ہے، اللہ نے ہمیں باکمال بنایا ہے نا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم خصی ہو جائیں، یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے، اپنے عضو کو ضائع کر دیں گے تو اس کی وجہ سے شہوت ختم ہو جائے گی، تو ہم خصی ہو کر اللہ کے بس بندگی میں رہنا چاہتے ہیں، یہ جھمیلے ہی نہیں رکھنا چاہتے، آپ اجازت دیجئے۔ پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، جاہل لوگ، اور جانوروں میں بھی کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ انہی کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا تھا جا کر کہ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم نامرد ہو جائیں، تو آپ نے اجازت نہیں دی اس کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نامرد ہو کہ نیک بننا کا کیا کمال ہے؟ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ مرد رہ کر گناہوں سے بچو، تب جا کر کے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ایسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو رغبت ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ایک دفعہ ہردوئی تشریف لائے ہوئے تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت ہردوئی کے ایک مرید تھے، شاعر بھی تھے، بعد میں خلیفہ بھی ہوئے حضرت کے، اب تو نہیں رہے، انتقال کر گئے، رفیق بالگرامی صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور پڑھتے بھی بہت اچھا تھے۔ تو حضرت حکیم صاحب نے مجلس چل رہی تھی تو کہا کہ رفیق صاحب ہماری نظم، ہماری جو غزل ہے وہ پڑھیے، آپ کے انداز میں، آپ کی آواز میں پڑھیے۔ تو رفیق صاحب جو ہے ان کی ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، وہ لے کے حضرت حکیم صاحب کی غزل پڑھنا شروع کی، تو پہلا شعر ہی غلط پڑھ دیا ہوں، سمجھے نہیں؟ نہ گل رخوں سے مجھے رغبت، نہ ان کے رنگ سے، یہ شعر پہلا شعر تھا۔ حضرت کا جو مصرع تھا، نہ گل رخوں سے مجھے مطلب، نہ گل رخوں سے مجھ کو مطلب، نہ ان کے رنگ و بو سے، کسی اور ہی سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا۔ یہ حضرت کا شعر تھا، پہلا شعر۔ تو مطلب نہیں، مطلب نہ ہونا انجان مارنے کو کہتے ہیں، اور رغبت نہ ہونا وہ عیب ہے کہ انسان میں اچھی چیز کی رغبت نہیں ہے تو وہ گڑبڑ ہے کچھ۔ جب اس کو حسن سے اور حسین سے رغبت ہی نہ ہو تو گڑبڑ ہے، پورا مرد نہیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے رغبت تو ہونا فطرت ہے، رغبت تو ہے۔ حضرت بڑے عالم تھے اور بڑے ادیب تھے اردو کے، تو انہوں نے وہ لفظ نہیں کہا، انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دنیا کے حسینوں سے ہم بالکل انجان مار کے ہم نے اپنا تعلق کسی اور طرف کر لیا ہے، وہ اللہ ہی کی چوکھٹ سے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو نہ گل رخوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور ہی سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا۔ تو رفیق صاحب نے پڑھا نہ گل رخوں سے مجھ کو رغبت، تو حضرت نے فوراً ٹوکا، ہاں کیا کہا؟ کیا اہل اللہ نامرد ہوتے ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ پھر یاد دلایا، ارے رغبت تو ہے، مطلب نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں،
ہم جان بوجھ کے ان کو چھوڑے ہوئے. رغبت کیوں نہیں ہے؟ رغبت تو کمال ہے انسانیت کی، وہ کیوں آپ ہمارے اوپر کیوں تہمت لگا رہے؟ تو درست کرایا فوری حضرت نے ان کو. یہ علم کی وسعتوں کی بات ہوتی ہے. جواہر سعادت یہاں ملے گی کیا؟ تو مولانا نصیر صاحب سے پوچھ لیجئے، ملے گی تو مل جائے گی. ہمارے بھائی تبلیغی ہیں، وہ کثرت سے جماعتوں میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں والدہ محترمہ اور بہن کو بھی جماعت میں چلنا چاہیے. کیا ہم اپنی ماؤں بہنوں کو جماعت میں لے جا سکتے ہیں؟ آپ سے جب کہیں تو اپنے بارے میں پوچھ لیجئے. اگر وہ اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو کہتے ہیں اور وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ جانے ان کا عمل. ہاں اگر وہ لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کرنے پر فرمایا کہ جہاد کننا الحج، تم لوگوں کا جہاد حج کرنا ہے، لہذا تم لوگ حج کو جاؤ، جب جہاد کا تقاضا ہو تو حج کر کے آؤ. اور مردوں کا جہاد راہ خدا میں لڑنا ہے. تو جیسے حضور علیہ السلام نے متبادل دیا ہے عورتوں کو ان کے مزاج، ان کی تقاضے اور ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے، ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں بھی عورتوں کے لیے اپنا دین سیکھنے اور دینی ماحول بنانے کے متبادلات موجود ہیں. اس لیے اس زمانے میں اگر وہ اس کام کے بھی نیت سے ادھر ادھر جایا کریں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. دو عورتیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ غیر ضروری بکواس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا، تبلیغ کے حوالے سے نہیں، ایک عام بات بیان فرمائی کہ میرے نزدیک عورتوں کا دینی نقطۂ نظر سے جمع ہونا بھی فتنے سے خالی نہیں. اور اب تو ہم سبھی سے کہہ بھی رہے ہیں علماء سے کہ بھائی عورتوں کے بڑے بڑے اجتماعات مت کرو، گلی گلی اجتماعات کا نظام بناؤ. چھوٹے چھوٹے اجتماع گلی میں چند عورتوں کو جمع کرو اور تھوڑی دیر اچھا سا بیان آدھا گھنٹہ تمام ضروری عنوانات پر احتیاط کے ساتھ کرو. پھر دوسری گلی میں، پھر تیسری گلی میں، یہ پوری عورتوں کو فنکشن ہال میں جمع کرو یا کہیں بھی جمع کرو. ایک حرف بھی نہیں سنتی ہیں، ایک کوئی بات نہیں سنتی، صرف خود ہی بولتی رہتی ہے. لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ان لوگوں کے جلسے کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کلی ملفوظ سنا رہا تھا میں جمعے کے دن، کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ بس بہتر ہے اور یہی کافی ہے. بس دینی کتابوں کا مطالعہ ہو یا خود ہی لے کے بیٹھ کے گھر میں تعلیم کر لو، اس تعلیم سے ان کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. باقی پھر بھی جب آپ سے کسی نے مشورہ نہیں کیا تو آپ کائے کو اس کے بارے میں پریشان ہیں، چھوڑ دیجیے. بہت سارے اچھے کام کرنے کے عزائم کرتا ہوں لیکن ان پر ایک ہی دو دن میں عمل ہوتا ہے. بس سلسلہ جاری رکھو، ہمت جاری رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. شریعت کی نظر میں ایک اچھے دوست کی قدر کیا ہے؟ برے دوستوں سے دور ہونا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا ہوں. اب وہ ہونا چاہتا کس کو کہتے ہیں اور ہو نہیں پا رہا کس کو کہتے ہیں، تو یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اگر وہی دوست جو ہے اگر آپ کے 1,00,000 روپے ڈبا دے تو پھر آپ خود بخود اس سے ترک تعلق کر لیں گے، صورت بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے اس کی آپ. یعنی اسرائیل، فلسطین اور مذہب کس طرح علاقائی تنازعات کو غیر حل شدہ بنا سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں پر اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا دورہ کرنا لازمی ہے جس طرح ہم مکہ اور مدینہ جاتے ہیں؟ آپ اس تنازع کو ختم کرنے کا کیا حل ہے پیش فرمائیں. اس تنازع کا حل کچھ بھی نہیں ہے. اس تنازع کا حل جو ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کی شخصی مصلحتوں، ملکی مصلحتوں، سیاسی مصلحتوں کے خلاف ہے، اس لیے وہ کرنا نہیں چاہتے. اگر بقول حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے کہ ان کی جو سارے عالم میں وائرل ہوئی تقریر، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ صرف عرب کے خطے اپنے سورسز یوز کر لیں تو ناکوں نے چنے چبوا سکتے ہیں ان کو جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں درندوں کی طرح، اور ان کو گھٹنوں میں جھکا سکتے ہیں اگر صرف. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود سعودیہ عربیہ سے اسرائیل کو تیل برابر جا رہا ہے.
روزانہ بکری ہو رہی ہے اور ان کے پاس جا رہا ہے اور وہ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے تیل بیچنے سے مطلب ہے، کس کو بیچ رہے ہیں اس سے کوئی ان کو مطلب نہیں ہے، وہ کسی کو بیچ رہے ہوں گے بھائی ہم کو اس سے مطلب نہیں۔ ایک طرف بیان دے رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ایک طرف جنگ نہیں بند کرنے والوں کو دولت سے سرفراز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی نفاق ہے جیسا کہ بائیڈن کا ہے کہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، کم سے کم نقصان ہونا چاہیے، یعنی بم اتنے دے رہا ہے، میزائلز اتنے دے رہا ہے کہ پورا غزہ مٹ جائے، اور دیتے ہوئے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ کم سے کم شہریوں کا نقصان کرو۔ تو اب ان کے ہاں کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ ایک بھی نہ رہے، یہ کم سے کم نقصان ہے ان کا، یعنی وہ شاید ساری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم ہے کہ ایک ایک فلسطینی کو چن کے ختم کرو، یہ کم سے کم ہے۔ تو بھائی دنیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دوسرے کا کیا شکوہ کریں جب اپنے ہی اپنوں کے وفادار نہیں ہیں، تو دوسرے کا کیا شکوہ کریں، چھوڑیں، کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے۔ ہمارے لیے بس دعا کرنا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، اتنا ہی ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کریں۔ اب مسجد اقصیٰ جانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد اقصیٰ امانات اسلامیہ اور اوقاف خداوندی ہے، اس لیے اس کی حفاظت تو بہرحال مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ سب مل کر کسی طریقے سے حفاظت کریں۔ کوئی نہیں کر رہا ہے تو جو ان سے سب سے قریب میں ہے ان کے اوپر فرض عین ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب بازو والوں پر فرض کفایہ ہے تو بازو والوں کو مدد کرنا چاہیے، پھر ان کے بعد والوں کو الاقرب فالاقرب پر لازم ہوتی چلی جائے گی مدد، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اس قاعدے کو کون عمل کرنا چاہتا ہے؟ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، کتنا کی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ شک پیدا ہونے کے لیے اصلاح فرما دیجیے۔ پہلے بھی کسی نے پوچھا تو میں نے بتایا پہلے یہ طے کرو کہ یہ کام کیا ہے، کام کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تو خود جی لگے گا، خود محنت، جی نہیں لگے گا تب بھی محنت کرے گا کہ کام اہم ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ، اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں، عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، زنا کا موقع تلاش کرتا رہتا ہوں، گویا اپنے آپ کو ایسا پاتا ہوں، اگر موقع ملے تو پھر کیسے بچوں، اس کا طریقہ بتائے۔ موقع ہی مت تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا نہیں کرنے کے لیے نہیں فرمایا، زنا کے قریب پھٹکنے سے منع فرما دیا۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ تو اس سے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے رہنے کی جگہ پر جانے سے منع فرما دیا۔ پردے شرعی کا اہتمام کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ہے قریب نہ جانا۔ جب قریب نہیں جائیں گے تو ابتلا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بینک میں پیسہ ڈبل ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے بھائی۔ LIC کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے، سوائے اس مجبوری کے کہ جیسے گاڑیوں وغیرہ کے لیے قانوناً کرنا پڑتا ہے تو وہ کر دے سکتے ہیں بس۔ اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں FD کراؤں گا تو بھی میرے پاس کاروبار کے لیے پیسہ ہے، اس میں اچھا سا کاروبار ہو سکتا ہے۔ والدین کو منع کرتے رہتا ہوں کہ FD کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ اسی میں رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کرتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ مت کریے۔ LIC میں 1 سال میں 1 لاکھ بنتا ہے، 15 سال تک پھرتا ہے، اس کے بعد ہم کو ہر سال LIC کی طرف سے 1 لاکھ ملتے رہیں گے، جب انتقال ہو جائے گا تو 1 کروڑ ملے گا۔ ایسا LIC کا پیکیج ہے، ابھی تک 2 قسط بھر چکا ہوں، ہر سال بھر سکتا ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ تو آپ کی آمدنی پر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حرکتوں پہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر پھرنے کے دوران انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو 30 لاکھ تک ملیں گے، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب جو ہے لائف انشورنس ہے، لائف کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا، اس وجہ سے شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ باقی پراپرٹی کے انشورنس کے لیے قانونی ضرورت سے اور تحفظ کی ضرورت سے فقہا نے اس دور میں اجازت دی ہے، لیکن لائف انشورنس کوئی چیز نہیں ہے۔ کون کس کی زندگی کا ضامن بن رہا ہے؟ ایک مدرسے میں دفتری امور کا ذمہ دار ہوں، طلبہ فیس جمع کراتے ہیں، نقد رقم بھی آن لائن بھی،
کبھی ماہانہ حساب دینے کے بعد بھی رقم زائد معلوم ہوتی ہے، بذا میں خود خیال کر کے اس میں اپنا خرچ بھی کرتا ہوں، اس میں بہت بے اعتدالی ہو رہی ہے۔ نہیں، اپنا کھاتا بالکل الگ رکھو، ذاتی بالکل الگ رکھو۔ ایک مرتبہ ہم ایک پوسٹ آفس میں گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو وہ صاحب جو ہیں پریشان تھے، پوسٹ ماسٹر صاحب۔ خیر بعد میں تو معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہیں، تو خیر ان سے پناہ مانگی، اللہ سے کو چھوڑا، لیکن شروع میں نہیں معلوم تھا، مسلمان سمجھتے تھے ان کو۔ تو ایک دن بہت پریشان تھی، اکیلے ہی تھے بیٹھے ہوئے، پریشان تھی۔ تو پوچھنے پر کہنے لگے کہ وہ میرے غلے میں جو ہے وہ 10 روپے یا 5 روپے جو بھی اس زمانے میں، پرانی بات ہے، زیادہ ہیں۔ اگر انسپیکشن کرنے والا آ جائے گا تو یہ زیادہ ہونے پر بھی میں مجرم قرار پاؤں گا، اور کم ہو تو بھی مجرم قرار پاؤں گا۔ تو یہ قانون ہے حکومت کا بھی کہ جس کے پاس حکومت کی امانت ہے وہ اس کے غلے میں زیادہ بھی نہیں رہنا چاہیے، کم بھی نہیں رہنا چاہیے، رجسٹر کے مطابق رہنا چاہیے۔ تو آپ کے پاس جو کسی ادارے کی امانت ہے، رسید کے مطابق آپ کے غلے میں نہ اس میں اضافہ رہے نہ اس میں سے کم ہو، کیونکہ وہ رقم اسی طرح رکھ دیجئے، آپ اس کو ہاتھ بھی مت لگائیے، اسے اپنے مال میں ملائیے بھی مت، وہیں رکھ دیجئے، وہیں رہے گی تو نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی، جتنی رسیدیں اتنا ہی پیسہ آپ کے پاس رہے گا۔ اور اپنا پیسہ الگ رکھو، اس کا غلہ الگ رکھو، یا اپنی پاکٹ میں رکھو، جیب میں رکھو، اور وہ پیسہ اسی غلے میں رکھو جہاں امانت اس کو رکھنا ہے۔ تو تھوڑے اہتمام سے اس خیانت سے بچ جائیں گے، ورنہ اب آپ کے پاس زیادہ کیسا ہو گیا بھائی، وہ پیسہ ہو سکتا ہے کسی کو چلر واپس کرنے میں، دینے میں، لینے میں آپ کا پیسہ گیا تھا ہوگا اور اس میں بڑھ کے آ رہا ہوگا، تو اسی وقت حساب بھی صحیح کر لینا چاہیے۔ کسی اور سے اور لے کے آئیے نوٹ توڑا کے، اور اپنے غلے کو برابر کر کے باقی آپ کا آپ لے لیجیے پیسے۔ لیکن اگر ایسا ہوگا پھر جب یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میرا ہے کہ کس کا ہے، تو پھر اس صورت میں تو آپ کے لیے جائز نہیں، آپ اس کو صدقہ کر دیجئے، کیا پتہ ہے کہ کس کا ہوگا، تو اس کو صدقہ کر دیجئے، بس ختم۔ وسوسوں کا جواب دے چکا ہوں، سنت کے مطابق پڑھنے کے بعد بے فکر ہو جاؤ، وسوسوں کے ساتھ بھی قبول ہو جائے گی نماز۔ مندہ کبھی کبھی بال بچوں کو لے کر ہوٹل وغیرہ جا کر ان کو کچھ کھلائے پلائے، وہاں میوزک بھی ہوتی ہے، ایسے ہوٹل کو چلے جاؤ جہاں ایسی چیزیں نہ ہوں، اور تفریح تو کرا دو، کبھی باہر لے جا کے کھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں موسیقی ہو وہاں پر دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، تو ظلمت پیدا کرنے کے لیے مت لے جاؤ، تفریح کرانے کے لیے لے جا سکتے ہو۔ اس کی ایک آسان صورت بھی یہی ہے کہ بھائی گھر میں کچھ اچھا سا بنا لو، پکا لو، کسی جنگل میں چلے جاؤ، وہاں جا کے کھا لو، کسی کھیت والے سے بولو کہ اجازت دیجئے یہاں جھاڑ کے نیچے ہم لوگ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، اجازت دے دے گا، کھا پی لو، کچھ کر لو۔ تفریح کرانا منع نہیں، اگر جائز حدود سے کراؤ تو کرانا چاہیے، خود تو خوب کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن کبھی بیوی بچوں کو نہیں لے کے جاتے، انہیں بھی لے کے جاؤ، انہیں بھی کہیں تفریح کراؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت علیہ السلام اگر دوڑ لگا سکتے ہیں تفریح کے خاطر بیوی کے ساتھ، تو آپ کار میں بٹھا کے، آٹو میں بٹھا کے کہیں لے جا کے کھانا نہیں کھلا سکتے، کھلاؤ، بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اخلاق خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے دل میں ظلمت نہ پیدا ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی جاتا تھا لوگ بڑے بڑے تفریحی مقامات کو بھی لے جاتے تھے، پروگرام میں رکھتے تھے کہ یہاں بھی لے جانا ہے حضرت کو، اور لے جا کے دکھاتے تھے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھائی میں ہی ساری دنیا دیکھتا ہوں، بیچاری بیوی گھر کے اندر رہتی، مجھے دیکھتی نہ کرتی ہے، تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہو گئی۔ تو ایک دن تیار کر کے، کراچی میں کوئی پارک ہے سمندر کے کنارے، تو حضرت نے کہا میں آپ کو سمندر کے کنارے لے جا کے سمندر دکھا کے لاتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ ان کو تیار کر کے لے کے گئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا کہ چلیں گے آپ وہیں فلاں جگہ جا کے آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تفریحات سب آپ کو مبارک آپ ہی کیا کیجئے، میں یہیں تفریح میں ہوں، بہت مزے میں ہوں گھر کے اندر۔ تو چونکہ وہ اپنے اسی مزاج کی تھی اس لیے انہوں نے نہیں، لیکن آپ کی بیوی تقاضا کرتی ہے تو جائز تو کرو بھائی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ٹی وی مانگتی ہے تو اس سے بولو کہ میں ٹی وی تو نہیں دلاؤں گا لیکن اتنے پیسے دے دوں گا،
اس سے کوئی جائز چیز لے لو، کوئی صوفہ خرید لو، قالین خرید لو، زیور خرید لو، پیسے دوں گا، یہ نہیں کہ صاحب ٹی وی نہیں دلانے کے بہانے اس کی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو، تو یہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب گنجائش ہے تو گناہ کا تقاضا تو پورا نہ کرو، جائز تقاضا پورا کرو تاکہ قابو میں رہے، زیادہ باغی نہ بنے۔ اعمال صالحہ اور دنیاوی ضرورت کو کیسے سمجھا جائے، یہ مولانا نصیر صاحب یہاں پر ہیں، یہ صاحب ان سے مل کر کے اپنا سوال سمجھائیے، پھر وہ جواب سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مدرسے کا ملازم ہوں، 4 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی ہے مدرسے کے حالات کی وجہ سے، اور میرے حالات کی وجہ سے قرضہ لینا چاہتا ہوں تو بغیر سود کے قرضہ نہیں مل رہا ہے، تو کیا سود پر قرضہ لینا جائز ہے؟ کوئی صورت نہ ہو اور گھر بھی نہ چل سک رہا ہو تو یہ مستر ہے، اور مستر کے لیے سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہو سکتی۔ اب وہ 4 مہینے سے بھی مدرسہ تنخواہ نہیں دے سکتا تو وہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ چھوڑ دیجئے، کوئی جائز مزدوری محنت شروع کر دیجئے، کسی کام میں لگ جائیے، وہاں چھوڑ دیجئے۔ نامحرم بہنوں سے لوگوں سے کیسا پردہ کریں؟ جب ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے بڑھ کر پلا بڑا، یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے بھائی، اتنا کر لو کہ اب طے کر لو کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے، بس اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یغضوا من ابصارہم پر فی الحال عمل کرو، جب بڑے ہو جائیں گے اپنا ماحول ایسا بنا لو، جب تک بچے ہیں چھوٹے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے خود عمل کر لو بس۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔